اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعضائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پر محمد. ارباب اعزاء، قرآن مجید جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے عشرہ محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز ہے. ہمارے اس عشرے کا موضوع رہے گا ایمان اور عمل صالح. پروردگار سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کہہ رہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں. یعنی اللہ نے وعدہ جن سے کیا ہے ان کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک کا نام ایمان ہے اور ایک کا نام عمل صالح ہے. اللہ کہہ رہے میرا وعدہ ایسے افراد سے صرف ایمان والوں سے بھی نہیں ہے اور صرف عمل اپنی مرضی سے کرنے والے ان سے بھی نہیں ہے. جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائیں گے اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ان سے ہے. اے اللہ تیرا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. اے لوگو تم اپنے دامن میں دو چیزیں لے آؤ، ایمان اور عمل صالح. تمہارے دامن میں جتنے بھی گناہ ہوں گے لہم مغفرۃ، میں اللہ سارے معاف کر دوں. وَأَجْرٌ عظیم، میں عظیم اللہ اپنی عظمت و کبریا کو سامنے رکھتے ہوئے اجر بھی عظیم عطا کر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا ہمارا یہ موضوع ایمان اور عمل صالح. یہ محرم الحرام، یہ فرش عزا ہم جو یہ بچھاتے ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم ایک حق کے مودت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں بکا علی الحسین، حسین ابن علی پر گریہ کرنا یعطی حقنا، ہم آل محمد کی ولایت کا حق ادا کرتا ہے. اہل بیت کی ولایت اتنی نعمت عظمی ہے جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا،
لیکن امام فرماتے ہیں دو چیزیں معصوم فرماتے ہیں، دو کام ایسے ہیں جو تم کرو گے حق کے ولایت ادا ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا ایک یہ ہے بکا علی الحسین، ہمارے جد حسین پہ گریہ کرنا، ہمارے حق کے ولایت کو ادا کرتے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَمَن يُصَلِّ عَلَيْنَا، جو ہم محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجے، اللہم صلی علی، یہ ہمارے حق کو ادا کرتا ہے۔ لہذا اس لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام نے اپنے گھر میں مجلس عزا رکھی، امام بھی مجلس رکھ رہے ہیں، حق کے مودت امام بھی کیسے اپنے عمل سے ادا کر رہے ہیں اور چاہنے والوں کو تعلیم اور درس دے رہے ہیں۔ امام نے مجلس رکھی، آپ کے اصحاب مومنین موجود ہیں اور گھر میں پردے کا انتظام بھی موجود ہے، پردے کی اس طرف خواتین ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو عمارہ، شاعر ہے، جب یہ آیا امام فرماتے ہیں اے ابو عمارہ میرے جد حسین کی مظلومیت میں کچھ پڑھ۔ اس نے امام حسین کی مظلومیت پہ کچھ اشعار پڑھے، یہ رک گیا۔ امام فرماتے ہیں اے ابو عمارہ رک کیوں گیا ہے، میرے جد کے مصائب اور بیان کر۔ اور روایت کہتی ہے امام علیہ السلام منصب امامت پہ فائز ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں، امام ایسے رو رہے ہیں جیسے ماں، بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ۔ اللہ اکبر، امام حسین ابن علی پر گریہ کرنا۔ اور پھر امام نے فرمایا اے ابو عمارہ جو شخص ایک شعر لکھے میرے جد حسین کی مظلومیت میں اور عزاداروں کو رلائے، اس 50 عزاداروں کو رلائے، اس پہ جنت واجب ہے۔ ایک شعر لکھ کر 50 عزاداروں کو رلائے، اس پر جنت واجب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو عمارہ اگر کوئی ایک شعر لکھ کر پڑھے اور میرے جد حسین کی مظلومیت کو بیان کرے، 30 عزادار گریہ کریں، اس مومن پر جنت واجب ہے۔ پھر فرمایا اے ابو عمارہ اگر کوئی ایک شعر لکھے اور میرے جد حسین کی مظلومیت کو بیان کرے اور سامنے عزادار گریہ کریں اور وہ 10 افراد ہوں، اس پر بھی جنت واجب ہے۔ پھر فرمایا اے ابو عمارہ اگر لکھنے والا ایک شخص لکھے اور سننے والا سامنے صرف ایک ہو اور میرے جد حسین کی مظلومیت پہ وہ خلوص سے آنسو بہائے، تب بھی اس پڑھنے والے پہ جنت واجب ہے۔ لیکن امام نے اس کی اگلی منزل اور بیان کی، فرماتے ہیں اے ابو عمارہ اگر لکھنے والا خود شاعر ہو اور خود لکھ کر میرے جد حسین کے مصائب پر گریہ کرے، یعنی خود ذاکر بھی ہو اور خود عزادار بھی ہو، اے ابو عمارہ اس پہ جنت واجب ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں من بقا او ابکا او تباقا وجب لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ معصوم نے تو فرما دیا رونے سے جنت واجب ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے ان روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں صرف رونے سے کام ہے، جو آل محمد کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی سے جب پوچھا گیا تو آیت اللہ سستانی کیا فرماتے ہیں، پوچھا گیا جب ان کے استفتاءات سوالوں کے جو جواب دیے جاتے ہیں، سوال پوچھا گیا امام حسین کے غم میں، کہاں جو عارفاً بحق ہی امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، یقیناً اس کے اوپر جنت واجب ہے۔
اور وہ حق کی معرفت کیا ہے؟ حق کی معرفت نام ہے امام کو واجب و طاعت سمجھے. جب واجب و طاعت سمجھ لیا ہے کہ ان کی طاعت اللہ نے فرض کی ہے تو ان کی پیروی کو اپنے لیے لازم سمجھے. صرف ان کو واجب و طاعت نہ سمجھے بلکہ سمجھ کر ان کی پیروی پر بھی عمل کرے، اس کو بھی اپنے لیے لازم سمجھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ بارے دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا یہ فرش عزا، اس کی کیا ذمہ داری ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے راہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کتنا عظیم پیغام دے رہے ہیں نوجوان نسل کو، بانیان مجالس کو، عزاداران امام حسین کو. آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ فرماتے اے جوانو، اے عزادارو، اپنی مجالس سے عزا کو ایسا بناؤ کہ اگر کوئی حر آنا چاہے تو کشتی نجات کا سوار بن جائے. ایسا نہ ہو تمہاری مجالس کا ماحول ایسا ہو کوئی حر آ کر نجات حاصل کرنا چاہے تمہاری مجالس کا ماحول حر کو توبہ سے منحرف کر دے. لہذا عزاداروں کی بھی شرعی ذمہ داری ہے، بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری ہے، اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص گھروں میں رہتے ہیں. گھر کے میں واش روم کے لیے ایک تو مسلم شاور استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود پھر بھی لوگ جو ہے واش روم میں لوٹا ضرور رکھتے ہیں. ایک لوٹا جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ آپ کو 150 روپے میں آپ کو مل سکتا ہے. اس کو بھی اگر کوئی لینے جاتا ہے تو اس کو ہر طرف سے دیکھتا ہے کہ کہیں سوراخ تو نہیں ہے، کہ اگر اس کے اندر پانی نہ ٹھہرا تو یہ واش روم میں طہارت کے قابل نہیں ہے، یہ واش روم میں استعمال ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا. تو یعنی ہم یہ ایک واش روم کے لیے جو چیز لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو. اگر پانی کا ٹھہراؤ نہ ہوا وہ طہارت کے قابل نہیں ہے. تو ایک واش روم کے لیے لوٹا لے کر آئے تو اسے ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا چاہیے. اس کے اندر پانی کا ٹھہراؤ ہوگا تو تب طہارت ہوگی. تو جس شخص کو ہم منبر رسول پر لے آئیں، ذکر امام حسین ابن علی کے لیے لے آئیں، کیا ہم اس کے اندر یہ ملاحظہ نہ کریں کہ کہیں اس کے اندر بدعملی کے سراغ تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر گمراہی تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر بے دینی تو نہیں ہے؟ بھئی جس کے اندر قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کا ٹھہراؤ نہیں ہے، جو خود پاکیزہ نہیں ہے، وہ منبر رسول سے عزاداروں کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ یا علی. لہذا یہ بانیان مجلس کی ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں. چونکہ پڑھنے والے کو منبر پہ کون لے کر آتا ہے؟ بانیاں. مجھے جناب قبلہ نے حکم دیا کہ میں اپنے لیے شرم سمجھتا ہوں کہ اس مادر علمی میں، لہذا اب یہ بانیان کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس چیز کا لحاظ کریں کہ ہم کس شخص کو منبر پہ لا رہے ہیں. اب جو منبر سے بیان کرنے والا بیان کرے گا وہ بانیان مجلس اس کے قیامت کے دن مسئول ہوں گے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. بتائیں آپ کیسی افکار، کیسے عقائد کے کیسے کردار کے مالک شخص کو لے کر آئے. اس نے منبر سے آل محمد کے مذہب کے وقار کو بلند کیا
یا اس نے آل محمد کے مذہب کی توہین کا سبب بنے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ مجلس امام حسین میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، مجلس عزا جس میں آپ شرکت کریں. یقیناً یہ مجلس عزا باعث برکت ہے. آپ نے ابھی سنا جو روایت امام نے کس قدر عظمت بیان کی اس مجلس عزا میں. اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب فرش عزا بچھتا ہے، اس فرش عزا پہ صرف آپ عزادار نہیں آئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جب فرش عزا بچھتا ہے، جب عزادار آتے ہیں ان کے ساتھ آسمانوں سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں شیشیاں ہوتی ہیں. وہ رونے والے عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں اور ان شیشیوں کو محفوظ کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ان شیشیوں میں جو عزاداران امام حسین کے آنسو ہیں، اگر ایک آنسو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر ڈالا جائے تو اس میں جو حرارت اور تپش ہے وہ 60,000 فرسخ تک اس کی تپش اور حرارت ٹھنڈی ہو جائے گی. 60,000 فرسخ. فرسخ، ایک فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے اور 1 میل 5 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی اب خود آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے جدید دور ہے، آپ خود ضرب دیجئے کہ کتنا، یعنی ایک آنسو کی یہ برکت بتائی گئی ہے. لیکن یہ کس عزادار امام؟ جو معرفت امام کے ساتھ کریا کرے. عظمت امام کا کوئی منکر نہیں ہے، مجالس عزا کی عظمت کو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. منبر پر جو ہم لے کے آ رہے ہیں کس افراد کو لے کر آ رہے ہیں. لہذا مجالس عزا میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، علماء فقہا فرماتے ہیں جن مجالس میں آپ کو یقین ہے ان میں جھوٹ بولا جائے گا، ان مجالس عزا میں آپ کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں. شرکت کرنا جائز نہیں. دیکھیے جھوٹ، خود جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ نہیں کہا زانیوں پہ لعنت ہے، یہ نہیں کہا شرابیوں پہ لعنت ہے، یہ نہیں کہا جواریوں پہ لعنت ہے. بھئی زنا کی بھی مذمت کی، جوئے کی بھی مذمت کی، شراب کی بھی مذمت کی، نماز نہ پڑھنے والے کی بھی مذمت کی، ہر گناہ کی مذمت کی. ہر گناہ موجب جہنم بن سکتا ہے، لیکن اللہ نے جھوٹ پر واضح لعنت کر دی، صراحتاً کہہ دیا لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی جھوٹ اس قدر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. دیکھیے جھوٹ عام بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یا علی اللہم صلی علی محمد. سید رسول فرماتے ہیں جو شخص بغیر عذر شرعی کے جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو اسمیل نکلتی ہے جو آسمان کے ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. ملائکۃ السماء، خدا کی بھی جھوٹے پہ لعنت پڑتی ہے. اس قدر جھوٹ اس قدر گناہ ہے. اور جھوٹ کو گناہان کبیرہ میں سے کہا گیا. جو ہمارے یہاں عام طور پہ جھوٹ کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس کو ہم اگر عام محفل میں بولیں تو ایک گناہ کبیرہ، اور اگر ہم وہ جھوٹ منبر رسول پہ بولیں اور امام کے گھر بولیں
اور ایمان کے ساتھ نسبت دے کے بولے تو جیسے جیسے سٹیپ بڑھتا جائے گا جھوٹ کا گناہ بھی بڑھتا جائے گا. یعنی ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں تو گناہ ہے، لیکن اگر ہم وہی جھوٹ ممبر رسول پہ بولے تو اس کا گناہ زیادہ ہے. اور اگر ممبر رسول امام بارگاہ میں بیٹھے ہوں یا مسجد میں ہوں تو گناہ اور بھی بڑھ جائے گا. اور اگر وہ جھوٹ ہم معصوم سے منسوخ کر دیں، خدا میں منسوخ کر دیں، گناہ اور بھی بڑھ جائے گا. جھوٹ اتنا ناپسند ہے. جیسا کہ روایت ہے شیخ عباس سکومی نے منتہی الاعمال میں روایت نقل کی ہے، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے یا اپنی اہل بیت سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو جب سویا تو عالم خواب میں مجھے کسی نے بیدار کیا، یا رسول اللہ اٹھیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے. سید رسول فرماتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا. ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا ہے، جو بیٹھنے والے شخص کے منہ میں ڈال رہا ہے، جو اس کے پیچھے کی طرف سے اس کے کاندھوں کے درمیان سے اس کی گدی کی طرف سے وہاں سے وہ ڈنڈا باہر نکل رہا ہے، پھر وہ نکالتا ہے، پھر وہ داخل کرتا ہے، اسے بار بار اذیت اور تکلیف دے رہا ہے. میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا اس پر یہ عذاب کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ شخص جھوٹا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے قبر میں اس کو عذاب ایسے دیا جائے. یعنی جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے. موبائل پہ کال آئی، ہم نے بچے سے کہا کہ بول دو بابا گھر نہیں. گھر سے باہر کوئی آدمی آیا، ہم نے کہا کہ بتا دو بابا گھر نہیں ہے. یعنی ہم جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں. جھوٹ اتنا بڑا یعنی گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور جھوٹ سے جو بچ جاتا ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں تمام برائیوں کی جو کنجی ہے وہ جھوٹ ہے. آیا ایک شخص سید رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے کوئی پیغام ہدایت دیجیے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم دیں، ہدایت پر ثابت قدم رہوں، گناہوں سے میرا دامن چھوٹ جائے. سید رسول نے زبان وحی سے فرمایا اصدق ولا تکذب وَأَذْنِبْ مِنَ الْمَعَاصِي مَا شِئْتَ. رسول اللہ فرماتے ہیں اے جوان ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، پھر اس کے بعد جو چاہے تو گناہ کر. سچ بول، جھوٹ نہ بول. وَأَذْنِبْ مِنَ الْمَعَاصِي مَا شِئْتَ. سچ اور جھوٹ کا خیال رکھ، یعنی ہمیشہ سچ بول، جھوٹ کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جو چاہے گناہ کر، میں نبی تجھے اجازت دیتا ہوں. اب ایک مرتبہ جوان نے سنا، اندر ہی اندر سے خوش ہونے لگا. رسول اللہ کی بزم سے اٹھا، کہتا ہے کہ یہ تو مزے کی بات ہے، جب رسول اللہ مجھے اجازت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، جو چاہے گناہ کرو، تو لہٰذا جب رسول مجھے اجازت دے رہے ہیں تو میں جو بھی گناہ کروں، کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، جو چاہے گناہ کرو. اب اس نے اس بات کو ذہن میں تو بٹھا لیا، سید الرسل سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے یا نبی اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور جھوٹ سے اجتناب کروں گا. اب اس کے خیال آیا، شیطان نے بہکایا کہ دیکھو رسول نے کیا کہا کہ تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو اور جو چاہے گناہ کرو.
شیطان نے بتایا دیکھو محلے میں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک خوبصورت خاتون کا گھر ہے، جاؤ خیانت کرو۔ اب اس نے ارادہ کیا، یہ برائی کے ارادے سے گھر سے نکلنے لگا، یا رسول اللہ کی وہ نصیحت یاد آئی، آپ نے فرمایا اصدق ولا تکذب، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، وَأَذْنِب مِّنَ الْمَعَاصِي معاشیت، اس کے بعد جو چاہے گناہ کر۔ ایک مرتبہ سوچا میں اگر حرام کاری کے لیے جاتا ہوں، کامیاب ہو جاتا ہوں، اور وہاں سے جب میں واپس آنے لگتا ہوں، کوئی مجھ سے، میرا عزیز رشتہ دار، رسول کا صحابی، کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، میں تو نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو نبی سے وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر میں بولتا ہوں سچ تو نبی تک جب بات پہنچے گی میں حرام کاری کر کے آیا ہوں تو میری سزا سنسار کرنا بن جائے گی، میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ لہذا یہ اللہ نے اس کی ہدایت دی، اس نے جو برائی کا ارادہ کر رہا تھا اس سے یہ رک گیا۔ ابھی کچھ دن گزرے، اب اس کی نیت میں فطور آیا، پیسوں کی کمی، گھر میں تنگی، اس نے سوچا کہ میں چوری یا ڈکیتی کر لیتا ہوں۔ آج بعض لوگ تھوڑے سے حالات ذرا ٹائٹ کیا ہو جائے تو اس مصیبت پہ صبر نہیں کرتے، بعض لوگ راتوں رات امیر ہونے کی فکر میں چوری اور ڈکیتی کا سہارا لیتے ہیں۔ راتوں رات جنہوں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ ہم امیر بنے، وہ امیر نہیں بنتے، وہ سلاخوں کے پیچھے مجرم بنتے ہیں۔ تو لہذا اس نے سوچا میں چوری یا ڈکیتی کرتا ہوں۔ پھر اس نے جب یہ ارادہ کیا، ایک مرتبہ خیال آیا میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا اصدق ولا تکذب وَأَذْنِب مِّنَ الْمَعَاصِي مَا شِئْتَ، اے جوان ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، پھر جو چاہے گناہ کرنا۔ کہتے اگر میں نے چوری کر لی اور میں چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، جب واپس آنے لگا کوئی بھی مجھ سے پوچھ لے کہ کہاں سے آ رہے ہو، میں نے تو نبی سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اگر میں سچ بولتا ہوں تو رسول اللہ کی خدمت میں میری بات پہنچے گی تو اسلامی سزا میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلام میں جو قرآن کے حکم کے مطابق چور کی جو سزا ہے اس کی 4 انگلیاں کاٹنی ہے، یہ چوری کی سزا ہے۔ اور دیکھیں کتنی لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہم حلال حرام کا، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، لہٰذا کہا کہ میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میرا ہاتھ کٹ جائے گا، یعنی جب تک میری انگلیاں کٹی رہیں گی میں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوتا رہوں گا۔ تو لہٰذا اس نے اس چوری سے بھی باز رہنے کے بارے میں فکر کی کہ میری اسی میں نجات ہے کہ میں چوری نہ کروں، لہذا جب بھی خیال آتا وہ اسی طرح سے اپنی اصلاح کرتا۔ بالآخر کیا ہوا، رسول اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا، سچ پر زندگی کو گزارا اور جھوٹ سے اجتناب کیا، اور وہ اپنے زمانے کا نیک اور صالح انسان بن گیا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ مجالس عظا میں ہم جاتے ہیں، وہاں پر ایسی مجالس میں شرکت کرے جہاں پر جھوٹ نہ ہو۔ دوسرا فقہاء فرماتے ہیں ایسی مجالس میں شرکت کرے جن مجالس میں غنا نہ ہو، انعام کے طور پر۔ دیکھیں ماشاءاللہ بزرگان، جوان، بچے بیٹھے ہیں، ایک سادہ سی مثال تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ ادھر نماز جماعت ہوگی، اگر مولانا صاحب کوئی بھی گانے کی طرف پہ سورۃ الحمد پڑھتے ہیں یا سورہ توحید پڑھتے ہیں، اپنی امام سے بتائیں فرش عزائے امام پہ بیٹھیں،
کیا آپ مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس لیے گانا ایک نجس طرز ہے اور نماز اللہ کی عبادت ہے، شیطانی طرز کو رحمان کی عبادت سے مکس نہیں کر سکتے، ایسے کہ نہیں؟ اچھا آپ کا ماشاءاللہ صاحبان عقل صاحبان علم، اب دیکھیں کیا میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی، جس محفل میں علی کا ذکر ہو، علی کے فضائل ہو، علی کے کمالات ہو، علی کی سیرت ہو، علی کا اخلاق ہو، کیا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ کیونکہ علی کے ذکر سے، علی کی تعلیمات سے، علی کے فضائل و کمالات سے، علی کی مناجات سے ہم اپنی بہت ساری اصلاح کر کے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ پاک امام ہے، پاک کردار کے مالک ہے۔ علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جب نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر علی کا ذکر کیا ہم گانے کی طرز پہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہم یہاں فرق کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر نماز گانے کی طرز پہ پڑھائی جائے تو وہ جائز نہیں ہے، اگر علی کا ذکر گانے کی طرز پہ کیا جائے تو کیا سننا جائز ہے؟ آپ صاحبان عقل ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا سوال دیکھیں، میں اس منبر رسول سے اگر میں آپ میں سے کسی کے بڑوں بزرگوں والدین کا ذکر گانے کی طرز پہ کروں، اپنی ایمان سے بتائیں آپ مجھے سنیں گے نہیں بلکہ کتنے لوگ مجھے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ مولانا جو آپ ابھی تک احترام سے سن رہے ہیں، میرا گانے کی طرز پہ آپ کے والدین کا ذکر کرنے کے بعد آپ محبت سے نفرت سے پیش آئیں گے، ایسے کہ نہیں؟ اب مجھے ذرا آپ بتائیں، آپ کے والدین کا رتبہ بلند ہے یا مولا علی کا؟ آپ کے والدین کا رتبہ بلند ہے یا مولا حسین کا؟ یعنی اگر آپ کے والدین کا ذکر گانے کی طرز پہ میں یا کوئی اور کرے تو آپ کہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی توہین کر دی، انہوں نے حرام کر دیا، یعنی یہ حرام ہو جائے، اور اگر اسی مقام پر گانوں کی طرز میں آل محمد کا ذکر کریں کیا وہ ثواب ہوگا؟ لہذا ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آل محمد کے ذکر کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور جو آل محمد کے ذکر کی، مجلس کی، آل محمد کے فضائل کی، مولا علی کی وہ عظمت جو رسول کی زبان سے ثابت ہے، اور اگر کوئی ان فضائل اور کمالات کا انکار کرتا ہے ہم اس کی فکر پہ بھی لعنت کرتے ہیں اور اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں ذکر آل محمد کو اس طرح سے منائیں جیسے نبی اور آل نبی چاہتے ہیں، اپنی مرضی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا احترام ہو، کہ آل محمد کا احترام نہیں ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد والا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز فقہا فرماتے ہیں ایسی مجالس نہ ہو، آپ کی مجالس میں تیسری ایسی چیز نہ ہو جہاں پر آپ شرکت کریں، آپ کی مجالس میں شرک نہ ہو، غلو اور نصیریت نہ ہو، یعنی مجالس ایسی ہوں جہاں پر اللہ کی توحید بیان کی جائے، جہاں رسول اللہ کی نبوت کو بیان کیا جائے، جہاں مولا علی کی ولایت اور امامت کو پیش کیا جائے اور اہل بیت کی ولایت کو ثابت کیا جائے، ان کی امامت کو کا دفاع کیا جائے، آل محمد کے مذہب پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے، آل محمد کی شان، عظمت، ان کی تعلیمات، ان کی مناجات، ان کا اخلاق یہ بیان کیا جائے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری مجالس میں فرق ہی نہ ہو، اور یہاں تک کہہ دیا اللہ نے سب کچھ دے دیا محمد وآل محمد کو، بس اللہ تعالیٰ اب درود کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، الیاس میں۔ یہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں
نہ ہمارے ممبروں سے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں یہ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی نسلوں کو بتائیں گھر میں بیٹھ کے بیٹا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر رازق اور مالک اور خالق زندہ کرنے والا مارنے والا عطا کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے محمد رسول اللہ۔ بیٹا ہمارے دامن میں اس وقت تک دین نہیں آ سکتا، ہمارا اسلام نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے نام کا کلمہ نہ پڑھے۔ بیٹا اسلام نام ہے، قرآن اور سنت رسول اور آل رسول، لہذا اولاد کو سنت کی تعلیم دیں۔ ہماری نسلیں ہماری اولادیں ٹی وی اور ڈرامے دیکھ کے وہاں سے سیکھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کو علماء کی محفلوں میں لے جائیں، اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کے ائمہ خدا کے واقعات سنائیں، لہذا یہ ضرورت ہے۔ ایک صاحب دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ذاکرین کو نہ سنیں، جو صحیح ذاکرین جو قرآن کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں، جو ذاکرین آل محمد کی سیرت اور تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، معتبر روایات پڑھتے ہیں، مسائل کو صحیح پڑھتے ہیں، من گھڑت اور جھوٹی روایتیں نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے ایسے ذاکر ایمان کے ہاتھ چومنا چاہیے جو مذہب آل محمد کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے۔ ہم ذاکرین کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو منبر کا تقدس ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اپنی نسلوں کو ایسے افراد کے سامنے بٹھائیں جو آپ کو صحیح تعلیم دیں۔ ایک جوان جو خطباء ذاکرین کو صرف سنتے تھے، خود ان کی زبانی میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، ترجمہ قرآن۔ وہ کہتے ہیں قبلہ ترجمہ قرآن اگر پڑھتے ہیں اور ادھر سے ہم منبر سے جو سن رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے قرآن سے ہٹ کے ہمیں کوئی دین دیا جائے، لہذا ایسی محافل اور مجالس میں شرکت کریں جہاں پر علماء اہل علم جو آل محمد کی صحیح تعلیمات کو بیان کریں، آل محمد کے جو سچے جو فضائل اور کمالات ہیں ان کو بیان کریں، جو مستند روایات مسائل سے ان سے بیان کریں۔ لہذا عقیدہ توحید ہمارا صحیح ہو، عقیدہ رسالت ہو اور عقیدہ ولایت۔ علی ولی اللہ، جب ہم اپنی اولاد کو کلمہ پڑھائیں ان کو بتائیں بیٹا مولا علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ اور رب نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہم اپنی نسلوں کو تعلیم دیں، روایت ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا، ایک شخص ہے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی العجاز باللہ، کہتے ہیں اے میرے رب آپ پر سلام۔ سید الرسل نے سنا، فرمایا لعن اللہ علیک، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اللہ ربی و ربک، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرا رب نہیں ہوں۔ اب رسول افضل ہیں یا مولا علی؟ جی رسول افضل ہے۔ جب محمد مصطفیٰ راضی نہیں ہے، کوئی میرا کلمہ گو مجھے رب کہے تو نبی کے دین کا وارث علی کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ میرے چاہنے والے مجھے رب کہہ دیں۔ لہذا یہ مجالس اعزاء، ان محافل میں ہم اپنی اولادوں اپنی نسلوں کو لے کر آئے علماء کے ساتھ، جہاں پہ بھی اہل علم علماء پڑھ رہے ہیں، تاکہ ان کو صحیح عقائد پہنچے، ان تک آل محمد کا صحیح کردار پہنچے، ان تک آل محمد کی صحیح تعلیمات پہنچے۔ اور یہ دین اتنا قیمتی ہے، اس دین کی بقا کے لیے زہرا کے لال نے مدینہ شہر چھوڑ دیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ 28 رجب ہے، مولا حسین آئے نانے کے مزار پر، قبر رسول پر سر رکھ کے رو رہے ہیں،
یا روتے روتے آپ کی آنکھ لگی نانے کی زیارت ہوئی، نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں رکھ لیجیے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ سنو گے عزادارو، سید الرسل فرماتی ہے یا حبیبی یا حسین، اور میرا حبیب میرا حسین، کأنی اراکا مرملا بالدماء، اور میرا حسین میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد تو خون میں لت پت ہے، مذبوحا بکربلا، اور میرا لال حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کی سرزمین میں تجھے ذبح کیا جائے گا، اور کربلا کی سرزمین میں تو پیاسا مارا جائے گا، اور جب کہ میری امت میری شفاعت کی امیدوار ہوگی۔ حبیب یا حسین، ان اباک و امک و اخاک انہم مشتاقون الیک، اور میرا لال حسین، تیرا بابا علی، تیری ماں زہرا اور تیرا بھیا حسن مجتبیٰ، اور ہم سب تیرے مشتاق ہیں۔ اے ابھی تجھے دنیا میں جانا ہے، اے تجھے درجہ شہادت پہ پہنچنا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے حسین مولا، اور لانے کی قبر سے ودا کر کے اے آئے ماں زہرا کی قبر پر، اے حسین نے کیسے ودا کیا، اور روتی ہوئی آنکھوں سے اے دکھیاری ماں کی قبر سے ودا کیا، اے آخر میں بھیا حسن کی قبر سے ودا کیا۔ اے حسین کیسے چھوڑیں گے مدینہ، لیکن حسین مجبور ہے، سمجھ گئے اے جس مدینے میں اور میری ماں زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے یہ وہی مدینہ اور میرے بھیا حضرت کلام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، اور یہ مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین آئے گھر میں، اور جوانان ملیاجم تیار ہو جاؤ، اور علی کی بیٹیاں تیار ہو جاؤ، ہر مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بس آیا وہ لمحہ، اور جب علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ہیں، اور جوانان بنی عاشر آئے گھر سے باہر کھڑی ہے، یا ایک محمل میں ایک سواری لائی گئی ہے، یہ سواری علی کی بیٹی پردیدار بی بی کے لیے آئی ہے۔ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، اور بنی عاشر جوانوں کا گھیرا، عباس علمدار نے اپنا زانو رکھا، اور بی بی اور شہزادی آئی قدم رکھ کے اے سواری میں سوار ہو جائے۔ اے امام حسین نے سہارا دیا، علی اکبر نے سہارا دیا، اے بی بی پردیدار اور محمل میں سوار ہونے کے لیے بیٹھی۔ میں عرض کروں بی بی، آج جوان زندہ ہے، آج عباس علمدار زندہ ہے، آج حسین زندہ ہے، اور بڑی عزت سے سوار کرایا، لیکن تاریخ کہتی ہے عزادارو، اور جب 11 محرم کا دن آیا، اور علی کی بیٹی کیسے اجڑی، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بنے ہیں۔ روایت کہتی ہے ہر بی بی کے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں۔ علی کی بیٹی نے کیا کیا، ہر بی بی کی سواری کے قریب جاتی ہے اور خود کو کھڑا کر دیتی ہے۔ دوسری بی بیاں ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے بے پناہ اونٹوں پہ سوار ہوئی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب آیا نا وقت، اب علی کی بیٹی خود سوار ہونا چاہتی ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، اور بھائی کے قاتل شرابی اور بی بی کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب یہ منظر دیکھا میرے سید سجاد اور چوتھے امام نے کہ میری پھوپھی
ہے چلنے پہ لاچار ہے۔ روایت کہتی ہے بیمار کربلا نے خود کو زمین کربلا سے گھسیٹنا شروع کیا، اس مقام پر لائے جہاں بی بی زینب کی سواری ہے، امام نے اپنی کمر پشت ناکا سے لگا دی، پھپھی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ جب بی بی نے قدم رکھنا چاہا اور بیمار امام نہ سفر سکا، اور ایک مرتبہ امام زمین کربلا کی طرف جھکے، ہے ایک دوسری مرتبہ میرے امام نے خود کو سنبھالا، کہا پھپھی اماں اب قدم رکھ لیجئے، پھر بھی ہے بی بی سوار نہ ہو سکی۔ جب تیسری مرتبہ ایسا کیا، اے پھر میرا امام نہ سنبھل سکا، اے بیماری کی وجہ سے، اے ذوق کی وجہ سے امام نہ سنبھال سکے۔ ادھر سے علی کی بیٹی کا گریا، اور روایت کہتے ادھر سے شمر کے ہاتھ میں تازیانہ، یہ لعین دیکھ رہا ہے سید سجاد بی بی زینب کو سوار کرانا چاہتے ہیں، اس لعین نے اپنے تازیانے کو گھماتے ہوئے سید سجاد پر برسانا شروع کیا، وہ علی کی بیٹی نے خود کو ان پر گرا دیا، اور ظالم اور جب تک میرے وقت میں امام آئے زندہ ہے، او زینب حاضر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔